دلوں کی داستان کے معزز سامعین کو حنا رانا کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ آج کی ہماری داستان ہے نصیب کی ماری۔ میرا نام حورین ہے۔ مجھے بچپن سے ہی زیادہ دوستیں بنانے کا شوق نہیں تھا۔ اپنی عادت کی وجہ سے میں ایک وقت میں ہمیشہ صرف ایک ہی دوست بناتی، اسی پر جی جان وار دیتی، اسی کو کل کائنات مان لیتی، اسی سے اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کرتی۔ اسکول میں میری ایک بہت اچھی دوست تھی، اس کا نام کائنات تھا۔ کائنات بہت پیاری، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم کالج میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ کائنات کا تعلق ایک صاحب حیثیت گھرانے سے تھا، جبکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میں کائنات سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم کالج سے گھر آ کر بھی فون پر ایک دوسرے سے گھنٹوں گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے اور ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے۔ پھر ایک دن کائنات نے بتایا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ یوں 2 مہینے بعد کائنات کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے شادی شدہ زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ ہمارا رابطہ ہونا بہت کم ہو گیا، اور یوں میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگ گئی۔ یوں تو میری اور بھی دوستیں تھیں، لیکن جو لگاؤ مجھے کائنات کے ساتھ تھا وہ باقی دوستوں کے ساتھ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے ماں باپ نے بھی میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو چاہتی تھی، لیکن جب بھی اس لڑکے سے شادی کا خیال آتا تو میرا دل انکار کرتا رہتا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے بہت کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے وہاں بیٹیوں کی مرضی کہاں سنی جاتی ہے۔ انہیں تو واسطوں میں عزتوں کے مان رکھنے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یوں میرے لاکھ انکار کے بعد بھی میری شادی وکی سے ہو گئی۔ وکی سے شادی کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرا دل کیوں بار بار وکی سے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ وکی میرے معاملے میں بہت لاپرواہ تھے، نہ مجھے وقت دیتے، نہ مجھ سے محبت سے بات کرتے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہوتے رہتے، ڈانٹتے رہتے اور غصے سے گھر سے چلے جاتے۔ ایک دن میں وکی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ سے کیوں محبت سے بات نہیں کرتے، آپ کیوں مجھے وقت نہیں دیتے۔ تو وکی نے کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی تو میرے ماں باپ نے میری زبردستی کروائی ہے، میں تو اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وکی کی یہ بات سن کر میری ساری چاہتیں، میرے سارے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں حیرت سے وکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے وکی سے کہا، آپ مجھے شادی سے پہلے کہہ دیتے کہ آپ کو کوئی اور پسند ہے اور میں اس شادی سے انکار کر دوں تو میں خود اس شادی سے انکار کر دیتی۔ لیکن وکی، اب میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کا وقت، آپ کی محبت چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے محبت دیا کریں، مجھے وقت دیا کریں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے ان فضول کاموں کے لیے۔ وہ اٹھے اور غصے سے گھر سے باہر چلے گئے۔ میں حیرت سے وکی کی طرف دیکھتی رہی کہ کتنا آسان ہوتا ہے ایک مرد کے لیے سب کچھ کہہ دینا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اس عمل سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس ساری رات
وکی گھر نہ آئے۔ میں ساری رات روتی رہی اور وکی کا انتظار کرتی رہی۔ خیر، میں نے خود کو حوصلہ دیا اور خود کو کہا کہ میں اپنی محبت، اپنی وفا سے شاید وکی کا دل بدل دوں، ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لوں۔ لیکن وکی بہت غصے والے انسان تھے۔ انہیں بس یہ تو پتا تھا کہ اسلام میں شوہر کا کیا حق ہے، لیکن بیوی کا کیا حق ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ بیوی تو ان کے لیے پاؤں کی جوتی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ میں نے ہر کوشش کی کہ وکی کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے۔ ان کے آنے سے پہلے میں گھر صاف ستھرا کر کے رکھتی، خود تیار ہو کر بیٹھتی کہ وکی کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے، ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن وکی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وکی نے کہا کہ یہ کس کے لیے تیار ہو کر بیٹھتی ہو؟ میں تو تمہیں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں اچھے لگتے یہ سب چونچلے۔ آج کے بعد میرے آنے پر یوں تیار ہو کر نہ بیٹھنا۔ وکی کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں خاموش رہی۔ وکی کو برا لگتا تھا میرا ان سے اظہار محبت کرنا، انہیں میسج یا کال کرنا، یہاں تک کہ انہیں میرا ان کے ساتھ باہر آنا جانا بھی پسند نہیں تھا۔ اس لیے نہ وہ مجھے کہیں لے کر آتے جاتے تھے اور نہ ہی میری کال اٹینڈ کرتے تھے۔ میں بیوی تھی ان کی، لیکن میرے پاس ان سے بات کرنے کا اور اظہار محبت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سسرال والوں کا سلوک تو ویسے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے لگا تھا یہ خبر سن کر وکی بہت خوش ہوں گے اور شاید ان کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے، لیکن یہ خبر سن کر وکی نے بہت ناگواری کا اظہار کیا اور گھر سے چلے گئے۔ پھر وکی کا رویہ میرے ساتھ اتنا خراب ہو گیا کہ جیسے وہ اس کوشش میں ہوں کہ میں خود تنگ آ کر انہیں چھوڑ دوں، لیکن میں میرے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے ہر ممکن کوشش کی اپنا گھر آباد کرنے کی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے سسرال والوں کا اور وکی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب ہوتا گیا۔ میرا سسرال فیصلہ آباد میں تھا۔ بچے کی پیدائش کے قریب میرے سسرال والوں نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر لاہور بھیج دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ میں نے سب سے پہلا فون وکی کو کیا۔ مجھے لگا تھا وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، لیکن شام کے 7 بج گئے، وکی نہ آئے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ وہ میری طرف سے تو غافل تھے ہی، پھر اپنے اولاد کی طرف سے بھی غافل رہنے لگ گئے۔ میری برداشت کی انتہا ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں سسرال والوں نے الگ تنگ کیا ہوا تھا، روز روز کے تانے، روز روز کے لڑائی جھگڑے۔ ایک دن میری ساس نے غصے میں کہا کہ بچے پیدا کرنے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھانے آتی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے وکی سے کہا، آپ کیوں اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے؟ لیکن وکی پر تو جیسے کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ پھر وکی نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تنگ آ کر میں نے خود ان سے علیحدگی لے لی۔ میری ہر کوشش کے بعد بھی مجھ پر طلاق کا دھبا لگ گیا۔ مجھ سے علیحدگی کے 1 سال بعد وکی نے اپنی اسی کزن سے شادی کر لی۔ آج مجھے وکی سے علیحدگی لیے ہوئے
7 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے شادی کے نام سے، شوہر کے نام سے۔ میں خود کو نصیب کی ماری کہوں یا کچھ اور، میں نہیں جانتی، لیکن میری زندگی برباد کر کے وہ آج اپنی زندگی سکون سے گزار رہا ہے۔ کاش اس وقت میرے ماں باپ نے میری بات مان لی ہوتی اور میری شادی وکی سے نہ کرواتے۔ کاش وکی نے شادی سے پہلے ہی مجھے سب بتا دیا ہوتا تو میں خود ہی شادی سے انکار کر دیتی۔ میں گزارش کرتی ہوں ہر ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیں۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی رشتے کے لیے راضی نہیں تو ان کی خواہش کا احترام کریں، اپنے فیصلے ان پر نہ مسلط کریں کہ کل کو آپ کے بچوں کی زندگی برباد نہ ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔